بولنے کے علاوہ انسان دیکھتا بھی ہے، انسان کھاتا بھی ہے، انسان پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ انسان کی صرف اللہ نے بولنے کو قیامت کا دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. مفسرین کرام نے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کے علاوہ انسان دیکھتا بھی ہے، بولنے کے علاوہ انسان دیکھتا بھی ہے، انسان کھاتا بھی ہے، انسان پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ انسان کی صرف اللہ نے بولنے کو قیامت کا دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ بقوت سماعت بھی ہے، اس کو قوت بصیرت بھی ہے، دیکھنے کا بھی، سننے کا بھی، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، تو اللہ نے اس کو بولنے کے اوپر اس کو دلیل کیوں پیش کیا ہے؟ آپ یہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی دیگر حرکات و سکنات کے نسبت اس کا نطق یعنی بولنا اس کی حالت کی قریب ترین ہے، اس کی حالت کی قریب ترین ہے انسان کا بولنا۔ نطق جو ہے بولنا، یہ قوت فکریہ سے اٹھتا ہے۔ میں نے جو ابھی بولا ہوں کہ اس کی ایک سوچ ہے، اس کی غور و فکر سے وہ بولنا اس کا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ قوت فکریہ سے یہ بولنا شروع ہوتی ہیں۔ اب پہلے دور میں انسان کو حیوان ناطق بھی کہتا تھا، یعنی بولنے والے حیوان۔ جانوروں کو حیوان کہتے تھے اور انسان کو حیوان ناطق کہتے تھے، یعنی بولنے والا جانور۔ تو مطلب یہ ہے کہ گفتگو کرنا بہت بڑی حقیقت ہے، گفتگو کرنا بہت بڑی حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نطق انسانی کا دلیل بنایا ہے، یعنی انسان کی گویائی کو اللہ رب العزت نے قیامت کی دلیل بنایا۔ یعنی اللہ نے جو یہ طاقت تمہیں بخشی ہے، یہ قوت جو بخشی ہے بولنے کا، کہ جب تم سوچتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، تفکر تدبر کرتے ہو، تو تمہارے زبان سے آٹومیٹکلی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تمہارے زبان سے باتیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، اچھے ہو یا برے ہو۔ انسان کے دماغ کے اندر جو چیزیں آتے ہیں وہی انسان بولتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ خوب سوچے، اس کی بعد پھر اس کو اپنے زبان سے اظہار بھی کر دیتے ہیں۔